ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گن درود السلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے جس موضوع کے حوالے سے گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ معاشرے میں اور معاشرے کی اصلاح میں مساجد کا جو کردار ہے، اس حوالے سے کتاب و سنت میں جو باتیں میرے علم میں ہیں انشاءاللہ ان کی روشنی میں اپنی بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پیغمبر علیہ السلام جیسے ہی مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، معاشرے کے لیے اور اسلامی معاشرے کے لیے مسجد کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ مدینہ منورہ آمد کے چند دنوں کے بعد جو ایک بڑا کام اور جلد سے جلد جس معاملے میں آپ نے پیش قدمی فرمائی وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ تھا. اور اس سے بڑھ کے مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ جو قباء کا علاقہ ہے، وہاں چند دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے قیام فرمایا. مسجد نبوی سے پہلے وہ والی مسجد قباء، اس کو آپ نے تعمیر فرمایا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد کا اسلامی معاشرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اس کی تعمیر اسلامی معاشرے کی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نسلوں کو اگر اسلام سے اگر آپ روشناس کرانا چاہتے ہیں تو لوگوں کا مسجد کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا میں اور آپ اسلام کے ساتھ جڑے رہیں گے. اس مسجد کی دراصل ایک روحانیت ہے اور ایک خاص ایک کیفیت ہے. دیکھیں، ہمارا اپنا ہر بندہ اپنا معاملہ اس پہ غور کر سکتا ہے. ہم اپنے اعمال میں جتنے مرضی کمزور ہوں لیکن مسجد کے اندر آ کے ہماری کیفیت تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے. ہمارے اندر کیفیت، ہمارا ایمان بڑھتا ہے. اگر ہم اپنے باقی معاملات اس کے لیے بھی مسجد کا انتخاب کریں اور مسجد کے لیے اپنا وقت اور ٹائم زیادہ کریں تو لازمی طور پر ہمارے باقی اعمال پر
ہماری سوچ اور فکر پر مسجد جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے میں ایک حدیث پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس سے میرے اور آپ کے اندر ایک مسجد کے اندر بیٹھ کر اسلام کے قیام، اسلام کی ترویج اور معاشرے میں اسلامی کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے مشاورت اور کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے مسجد کے اندر حلقہ جات مجالس بیٹھنا، یہ صرف یہ نہیں اس سے مراد کہ ایک قاری صاحب بیٹھے ہوں وہ درس دے رہے، نہیں، چند بندے بیٹھ کر کتاب و سنت کے حوالے سے بات کریں، وہ ایک دوسرے سے اسلام کے حوالے سے اپنی جو معلومات وہ بیان کریں، اور کسی کی صلاح کے لیے جو بھی وہ کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیں، آپ نے فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بَيُوتِ اللَّهِ، کوئی بھی قوم، کوئی لوگ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کا ان کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا نمبر 1 یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کے گھروں مسجدوں کے اندر بیٹھ کے اللہ کے قرآن، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ نمبر 2 وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں قرآن کی باتوں کا، حدیث کی باتوں کا ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں، آپس میں مذاکرہ، آپس میں جو کچھ ان کے پاس معلومات ہے ایک دوسرے کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا جب یہ 2 کام مسجد کے اندر بیٹھ کے لوگ کر لیں، اللہ کی کتاب کو سیکھیں، اللہ کی کتاب کو سکھائیں، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھ کے ایک تعلق کو مضبوط کریں، اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ 4 فائدے بیان کیے۔ فرمایا نمبر 1 اللہ نزلت علیہم السکینہ، ایک خاص قسم کی روحانی کیفیت ان لوگوں کے اوپر طاری ہو جائے گی۔ نمبر 2 وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لے گی جو مسجد کے اندر بیٹھ کے اس طرح کا حلقہ، اس طرح کی مجلس لگاتے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اور نمبر 4 فرمایا، اور اس بات کو ذرا اچھے سے میں اور آپ سمجھیں، نمبر 4 جو بات ہے، فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ان لوگوں کا تذکرہ اپنے پاس جو فرشتے ہیں ان کی مجلس میں کرتے ہیں کہ دیکھو میرے فرشتوں، میرے بندے میرے گھر میں بیٹھ کے کیا بات کر رہے ہیں، کیا ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، کیا ایک دوسرے کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، ہمارے ہاں اسلام کی بنیادی باتوں کے حوالے سے غفلت ہے۔ ہمارے بنیادی باتیں، کھانے پینے کے آداب، ایک دوسرے سے بات کرنے کے آداب، ایک دوسرے سے ملنے کے آداب، بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے آداب، یعنی وہ باتیں جو ہمیں مسجدوں کے اندر ایک دوسرے سے کرنی چاہیے۔ مثلا جمعہ کا ایک اجتماع ہے، یہاں ہمارے کتنے بھائیوں کو نہیں پتا کہ مسجد کے اندر آ کے ایک دوسرے سے حال چال نہیں پوچھتے جب خطبہ جمعہ جاری ہو، اور مسجد کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کو آپ کلمے کا درس بھی نہیں دے سکتے جب خطبہ جاری ہے۔ کیوں کہ مسجد کے اندر بیٹھے، یہ باتیں دین کی، یہ باتیں کب ہمیں سیکھنے کو ملیں گی؟ جب ہم مسجدوں کے اندر اس طرح کے حلقوں کے اندر، اس طرح کی مجلسوں کے اندر بیٹھیں گے۔ اور اس حوالے سے آپ ایک دوسری حدیث بھی سنیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ ایک دن آپ نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، خطاب میں فرمایا ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق، فرمایا اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو مدینہ کے جو قریب ایک بستی بطحان ہے یا عقیق نامی جو بستی ہے، چند کلومیٹر 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ مدینہ سے یہ بستی ہے،
فرمایا میرے اصحاب تم میں سے کوئی بندہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ وادی بطحان یا وادی عقیق کے اندر جائے اور فیاتی منہ بناقتین قومابین فی غیر اسم ولا قطع رحم، فرمایا بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیے وہ بڑے سکون کے ساتھ جائے، آرام کے ساتھ وادی بطحان کے اندر جا کے روزانہ 2 اونٹنیاں لے کے آ جائے، اور کوئی چوری نہ ہو، کسی پر کوئی ظلم نہ ہو، صرف اس کو وہاں 2 اونٹنیاں ملے اور وہ لے کے آ جائیں۔ اب یہاں یہ باتیں یہاں روک کے عرض کرتا ہوں، اونٹنیوں کا لفظ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیے بولا کہ عربوں کے ہاں یہ ایک پسندیدہ مال تھا، تجارت میں یا مال رکھنے کے حوالے سے اونٹ کو وہ پسند کرتے تھے۔ تو فرمایا کوئی بندہ ایسا ہے جو روزانہ جائے 2 اونٹنیاں لے کے آ جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نحب ذالک، اللہ کے رسول اس بات کو تو ہم میں سے ہر بندہ پسند کرتا ہے کہ روزانہ جائے 2 اونٹنیاں لے کے آ جائے۔ اور آپ نے فرمایا اے میرے اصحاب افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ، فرمایا میرا صاحب پھر کیا مسئلہ ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ صبح سویرے مسجد کی طرف کیوں نہیں جاتا کہ وہ مسجد کے اندر جائے یہ مقصد لے کے کہ وہاں 2 آیتیں سیکھ کر آؤں گا، وہاں 2 آیتوں کی صرف تلاوت کر کے آ جاؤں گا۔ اور فرمایا سمجھو یہ بات، یہ سمجھو جس طرح وہ اونٹنیاں لے کے تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم خوش نصیب ہیں، اس سے بڑھ کر 2 آیتیں ایک مسجد کے اندر آ کے سیکھ کے چلے جاؤ اور 2 آیتوں کی تلاوت مسجد کے اندر بیٹھ کے کر کے چلے جاؤ، اس کی ایک کیفیت میں یہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی ایک واضح برکت ہے کہ اگر اس کو کوئی بندہ سمجھ کر نہ بھی پڑھے، اس کا ترجمہ نہ بھی پڑھے، صرف اور صرف تلاوت بھی کرے، اس کی بھی برکت ہے، لیکن جو بندہ سمجھ کے پڑھے گا اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی 2 رائے نہیں کہ اصل قرآن پاک کا جو مقصد وہ صرف تلاوت کرنا نہیں ہے۔ جس قرآن کے اندر کیا انداز ہے، افلا یتدبرون القرآن، لوگوں کیا ہوا کہ تم قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن نے کیسے وضاحت کے ساتھ اے لوگوں تمہیں باتیں سمجھا دی ہیں، سکھا دی ہیں کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ اور رب تعالیٰ کا یہ پیغام میرے بھائی ایسا جاندار، ایسا شاندار پیغام ہے کہ اس کی باتوں میں اتنی وضاحت ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی اس کا کوئی ایک قانون ایسا نہیں جس قانون کے حوالے سے کہے یہ قانون پرانا ہو چکا ہے، یہ اس کلچر کے مطابق ہے، آج کے کلچر میں یہ فٹ نہیں بیٹھتا، آج اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا اس معاشرے کے اوپر۔ نہیں میرے بھائی، یہ قرآن کیونکہ قیامت تک کے لیے ایک رہبر رہنما کتاب تھی، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کتاب، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے نام ایک ایسا خط ہے کہ اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اور دیکھیں فرمایا کوئی بندہ جائے مسجد کے اندر 2 آیتوں کو سیکھ کر آئے، 2 آیتوں کی تلاوت کر کے آئے، فرمایا جو بندہ 3 آیتوں کی تلاوت کر کے آئے گا یا 3 آیتوں کو سیکھ کر آئے گا، وہ سمجھے 3 اونٹنیاں لے کر آ گیا ہے، اپنے پاس اتنا فائدہ وہ ساتھ لے کے آ گیا ہے۔ یہاں میں یہ عرض بھی کرنا چاہتا ہوں، مساجد کے اندر بڑے افسوس کے ساتھ آج ماحول ایسا ہے کہ مسجدوں کے اندر ماحول ایسا ہے کہ درس دینے والے، سیکھنے سکھانے والے لوگ وہ بھی دین کی بنیادی باتوں سے غافل ہیں۔ جب مسجدوں کے اندر ماحول یہ ہوگا کہ ہم ایک سادہ سا بندہ بس صرف نماز پڑھانے کے لیے رکھ لیں ہمارے محلے میں، وہ صرف ہمارے بچوں کو ناظرہ پڑھائے، جب وہ والا امام، وہ والا قاری صاحب مسجدوں کے اندر رکھ کے ہم سمجھیں گے کہ مسجد کے اندر ہماری رہبری پوری ہوگی، نہیں میرے بھائی۔ جب مسجدوں اور یہ کوئی معاملہ اس کے پیچھے اگر سوچیں تو یہ الگ سے ایک ریسرچ اور تحقیق الگ سے ہے
کہ ہمارے ساتھ کس طرح سے یہ کھلواڑ کیا گیا کہ ہماری اسلامی تعلیم کو آج اس معاشرے میں تعلیم نہیں کہا جاتا، ہماری دینی مذہبی ڈگری کو آج اس معاشرے میں کوئی ڈگری نہیں مانتا۔ کیوں؟ ہمیں بتایا گیا کہ یہ تعلیم نہیں ہے۔ اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے کیا پڑھے ہو، میں کہوں قرآن پڑھا ہوں، قرآن کی تفسیر کرنے جانتا ہوں، قرآن سمجھا سکتا ہوں، حدیث پڑھا سکتا ہوں، کہیں گے اچھا یہ بتائیں آپ پڑھے کیا ہے، تعلیم کیا ہے آپ کی؟ تعلیم وہ ہوگی جو ہم عصری تعلیم، عصری ڈگریاں جب ہم اپنے دیکھیں ہمارے ساتھ کہ یہی ایک علاقہ تھا، یہی برِ صغیر کا وہ دور، یہی وہ علاقہ تھا جہاں ہر بندہ پڑھا لکھا شرح خوان کی اس قدر زیادہ کہ چوتھے سے پانچواں بندہ فارسی میں شعر کہنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ آپ ہمارے پرانے بندوں کے خطوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا اردو ادب، ان کی فارسی میں ان کی مہارت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے ہاں لگتا ایسا ہے کہ ہر بندہ گھر کے اندر چوتھے سے پانچواں بندہ اتنا پڑھا لکھا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ کھلواڑ یہ کیا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ ڈگریاں، تعلیم یہ اور ہے، یہ قرآن کی تعلیم، مذہب کے بارے میں معلومات، اس کو تعلیم نہ کہا جائے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بندہ مذہب کی تعلیم حاصل کرے۔ میرے بھائی اس معاشرے میں ایک بچہ کیوں حاصل کرے گا مذہب کی تعلیم یا مذہب کی ڈگری کیوں حاصل کرے گا جب اس ڈگری کو، اس تعلیم کو اس معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا نہ جائے اور اس وہ ویلیوز نہ سرکاری اداروں کے اندر نہ تعلیمی اداروں کے اندر وہ والا ماحول ہو۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جب ایک ڈگری، ایک تعلیم اس کا اس قدر اس کو گراوٹ کا شکار بنا دیا جائے تو پھر یہ حالات ہمارے سامنے ہیں کہ ہر بچہ قرآن کی بنیادی باتوں سے غافل ہے۔ سورہ فاتحہ تک میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بی ایس سے لے کے ایم فل پی ایچ ڈی تک آپ چلے جائیں، سورہ فاتحہ کی تعلیم سے غافل ہے یہ ماحول۔ ہمارا نظام تعلیم اور اس قدر ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے ہماری معلومات کو، ہماری تعلیم کو، کہ اس طرح سے پڑھایا جائے کہ مذہب کی تعلیم کو ایک دفعہ الگ کر دیا جائے اور دوسری تعلیم کو الگ کر دیا جائے اور یہ اکٹھی تعلیم حاصل نہیں کی جا سکتی، ممکن نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام تو یہ چاہتا تھا کہ کیا اسلام کے اندر میڈیکل کے ایکسپرٹ لوگ اسلام کے اندر پیدا نہیں ہوئے؟ وہ ماہرین کیا نہیں پیدا ہوئے؟ کیا ان کے پاس مذہب کی بنیادی تعلیم نہیں تھی؟ ایک دور تھا جب ہر محکمے کے اندر، ہر شعبے کے اندر مسلمانوں نے ترقی کی، مسلمان آگے بڑھے۔ اس وقت جو ایک میڈیکل کے اندر ماہر تھا، جو ایک تجارت کے اندر ماہر تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک فیصلہ کیا تھا، کہا لوگوں ہماری مارکیٹ کے اندر، ہمارے بازار کے اندر اس بندے کو تجارت کرنے کا حق ہی نہیں ہے جو بندہ دین اسلام کو سمجھتا نہیں ہے، دین اسلام کی تعلیمات اس بندے کے پاس نہیں ہے۔ آج حضرات ماحول اس طرح کا ہے، ہماری سوچ ایسی ہے کہ ایک بندہ سوچتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی نسل کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم مذہب سے کتنا رویہ کسی لوگوں کا ہوگا۔ اس میں میں اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میرا قصور نہیں ہے، یہ ساری کفیت میں میرے طبقے کا اس میں قصور لازمی ہے کہ ہمارے ہاں وہ ماحول، وہ والی تعلیم، اس کے حوالے سے وہ والی محنت نہیں کی جاتی ہے۔ لیکن عرض کرنے کا یہ مقصد ہے، اگر ہم اپنی نوجوان نسل کو اس دور حاضر کے فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو ان کا مستقبل اسلام کے حوالے سے روشن چاہتے ہیں، ہر بندہ آج نعرہ لگا رہا ہے کہ فلسطین کے حق میں اس طرح ہو جائے، مسلمان غالب ہو جائے، مسلمان اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا دیں، اسلام پوری دنیا میں غالب ہو جائے، مسلمانوں کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ میرے بھائی جب ہم ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جنہیں کہ ہاں اسلام کی بنیادی تعلیم نہیں ہے، ہم کیسے توقع کریں گے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ والی نسل جو ہمارے بعد آ رہی ہے یہ اسلام کا نام لے گی یا اسلام کو اس معاشرے میں زندہ کرے گی یا اسلام کو اس معاشرے میں غالب کرے گی؟ نہ میرے بھائی، جب ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے پھر بھی اگر کوئی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کچھ کلچر تھا، کوئی ثقافت تھی، لیکن آج اس معاشرے کے اندر اسلام کیوں مغلوب ہوتا جا رہا ہے؟ اسلام کے حوالے سے ہمارے گھر میں 24 گھنٹوں کے اندر کیا بات ہوتی ہے، کیا مجلس ہوتی ہے، یہ ساری باتیں
غور و فکر کرنے پہ ہمیں مجبور کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اگر ہم ماحول دیکھتے ہیں، مسجد نبوی کا کردار معاشرے کی اصلاح میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسجد نبوی کا ایسا ماحول تھا، وہاں ہر بندے کی عبادت کے حوالے سے، ہر بندے کی ادب و آداب کے حوالے سے ایسی تربیت ہوتی، اور پیغمبر کا انداز ایسا اصلاحی انداز تھا۔ میں یہاں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج مسجدوں کے اندر افسوس کے ساتھ یہ تو ماحول ہے، فلاں بندے نے بات کی، میں نے اس کو چپ کرا کے رکھ دیا، فلاں بندے نے یہ غلطی کی، 10 بندوں میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا یہ ابتدائی نماز کی بات بھی تجھے آتی نہیں ہے، فلاں بندے نے یہ کام کیا، میں نے کہا پہلی دفعہ مسجد کے اندر آئے ہو، یہ والے جملے تو آپ کو سننے کو ملیں گے، لیکن یہ والا انداز، یہ والا جملہ کم از کم سننے کو ملے گا کہ کوئی بندہ کہے کہ آج مسجد کے اندر میرا ایک بھائی آیا، اس کو نماز کے حوالے سے یہ بات پتہ نہیں تھی، میں نے اچھے سے انداز میں اس کو سمجھایا اور قائل کیا، سمجھایا۔ کیوں؟ میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی اگر مسجد کے اندر کسی کو دیکھیں، کسی بہن کو دیکھیں تو وہ نماز کے اندر غلطی کر رہی ہے، وہ خطبہ جمعہ کے ادب و آداب کے حوالے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، ہمارا سمجھانے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ ہم بھی کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمیں بھی کچھ بہت زیادہ باتیں اسلام کے حوالے سے پتہ نہیں ہے، غلطیاں ہم بھی کرتے تھے، اور اس مسجد کے اندر یا فلاں مسجد کے اندر جب ہم بھی گئے تو یہ والی بات ہمیں بعد میں جا کے کلیئر ہوئی، ہم بھی آپ کی طرح یہ مسائل، یہ باتیں نہیں جانتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے یہ باتیں سیکھی ہیں، جانی ہیں۔ کب؟ جب مسجدوں کے اندر خواتین بھی آئیں گی، مسجدوں کے اندر بچے بھی آئیں گے، ہر عمر کا فرد جب مسجد کے اندر آ کے سیکھے گا، سکھائے گا، ایک دوسروں سے ملے گا، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان اور یہ حدیث جو ہمارے لیے ایک رہنما ہے، لیکن ہمارے ماحول کے لیے وہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کا انداز کیا ہے۔ میرے بھائی، مسجد نبوی ہے، جس مسجد نبوی کے مقابلے میں ہمارے علاقے کی، ہمارے شہر کی مسجدیں کیا مقام رکھتی ہیں، وہ مسجد نبوی ہے۔ اس میں ایک بندہ آتا ہے جس کو مسجد کے ماحول کا پتہ نہیں تھا، وہ ایک ایسا بندہ، عربی دیہاتی شخص، یعنی ایک یہاں میں یہ بات عرض کر دوں، حدیث کی کتابوں میں ایک لفظ لکھا ہوتا ہے عربی، عربی کا صرف ترجمہ دیہاتی نہیں ہے، عربی کا ترجمہ اصل یہ ہے کہ جو بندے دیہاتوں سے، شہروں سے دور یہ جھونپڑیوں کے اندر رہتے ہیں، وہ ایک خاص موسم میں ایک علاقے میں، خاص موسم میں دوسرے علاقے میں، تو جو بندے جو ایک لوگوں کے اندر جن کا رہن سہن جنہوں نے دیکھا نہ ہو، لوگوں کے رہن سہن سے، کلچر سے دور ہوں، تو جنگلوں کے اندر رہنے والے لوگ جن کو لوگوں کے ساتھ اتنا ملنے جلنے کا موقع نہیں ملتا، ظاہر بات ہے ان کا کلچر باقی لوگوں سے الگ ہوگا۔ بندہ مسجد نبوی کے اندر آتا ہے، اور میں اور آپ اس بات پہ توجہ کریں اور غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو سوال کریں کہ ہمارا نظریہ کیا ہے۔ بندہ مسجد نبوی کے اندر آ کے ایک کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے دیکھا، صحابہ کرام بھی اس کی طرف بھاگے، لپکے کہ اس کو روکا جائے، آپ نے منع کیا۔ میرے بھائی، میں الفاظ کو روک کے کہتا ہوں کہ آپ نے منع کیا کہ اس بندے کو روکا نہ جائے، وہ پیشاب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جائیں پانی کا ڈول لیں اور اس پیشاب والی جگہ پہ بہا دیں۔ اس بندے کو بطور سزا بھی نہیں کہا کہ تم یہ کام کرو۔ مسجد نبوی اور مسجد نبوی کے اندر پیشاب، دو باتوں پہ آپ غور کریں۔ ہمارے ہاں اگر یہ کام ہو جائے تو ہم بندہ ہی مار دیں، ہاں جی، تو یہ والا ماحول، یہ والا کلچر آج مسجدوں کے اندر کیا ہماری نوجوان نسل نے سیکھ کر جانا ہے؟ ہماری نوجوان نسل نے یا ہم نے اس مسجد کے ماحول سے مسجد کیا کردار ادا کرے؟ مسجد نبوی نے یہ کردار ادا کیا کہ مسجد نبوی سے لوگوں نے سچ بولنا سیکھا، مسجد نبوی سے لوگوں نے انصاف سیکھا، تجارت کے مسائل سیکھے، ملنے جلنے کے رہن سہن کی باتیں سیکھی، اور ہر طرح کا مسئلہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر سمجھایا۔ اور میں عبادت کے حوالے سے، اگر نماز کے اندر یا کوئی بندہ خطبے کے دوران
آپ سمجھتے ہیں کہ اس بندے سے غلطی ہو رہی ہے، انداز کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ شروع اسلام کے اندر نماز کے اندر بات چیت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، نماز کے اندر بعد میں منع کر دیا گیا، قرآن کا حکم آ گیا قوموا للہ قانتین، خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک بندہ آیا، اس کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، وہ نماز کے اندر شریک ہوا، اس نے ایک بندے سے بات چیت کی، باقی لوگوں نے نماز کے اندر غصہ کیا، اس کی طرف غصے والی آنکھوں سے دیکھا۔ اب وہ بندہ ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا نماز کے بعد۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد صحابہ کرام نے بتایا یہ مسئلہ، اور آپ نے اس صحابی کو آگے بلایا کہ آپ آگے آؤ۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا تو وہ کہتا ہے کہ میں اور ڈر گیا، آج پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس صحابی کے الفاظ سنے، وہ آگے جانے کے بعد اور سمجھنے سمجھانے کے بعد اس صحابی نے کہا ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، میں نے اس سے پہلے اور اس سمجھانے کے بعد آج تک آپ جیسا معلم سمجھانے والا دیکھا ہی نہیں کہ کس قدر اچھے انداز سے آپ نے مجھے سمجھایا۔ آپ نے مجھے آگے بلا کے صرف اتنی بات کہی، کہا میرے بھائی نماز کے اندر کوئی بات چیت نہیں کرتے، نماز صرف تسبیح کا نام ہے، نماز اللہ کے ذکر کا نام ہے، نماز کے اندر یہ بات چیت جائز نہیں ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجدوں کے اندر سمجھنے سمجھانے کا یہ انداز اختیار کیا، لیکن آج ہم ایک دوسرے پہ تنقید کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی بے عزتی کر لیتے ہیں، یا ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال سکتے ہیں، یا ایک دوسرے کو جملے کر سکتے ہیں، لیکن عرض یہ کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اس کو ہمیں اپنانا چاہیے، مسجدوں کے اندر وہ ماحول دینا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ پہلی دفعہ مسجد آیا ہے، اس کو لگے نا کہ مجھ سے کوئی پہلے کوئی غلطی ہوئی ہے، یا کوئی میں بہت گنہگار ہوں، وہ مسجد کے اندر آ کے وہ ایسا اس کو ماحول دیں کہ وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک بندے کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر غلطی کر رہا ہے۔ یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کے حوالے سے بھی کیا کمال حدیث ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو بلایا اور اسے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ جائیے نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ میرے بھائی وہ گیا، اس نے جا کے پھر نماز پڑھی، آپ نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جائیے جا کے نماز پڑھیے، نماز نہیں پڑھی آپ۔ تیسری دفعہ آپ کے پاس آیا، تیسری دفعہ واپس بھیجا، اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میں تو نماز پڑھ کے آیا۔ اس کے تابعداری کا انداز دیکھیں، اس نے کہا اللہ کے رسول فرما رہے نماز نہیں پڑھی تو میں نے نہیں پڑھی۔ اور اس نے پھر چوتھی مرتبہ آ کر یہ کہا، عرض کیا اللہ کے رسول میری گزارش یہ ہے کہ مجھے جو نماز آتی ہے والذی بعثک بالحق ما احسن غیر ھذا علمنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جو نماز مجھے آتی تھی سب سے اچھی نماز پڑھ کے میں آ گیا ہوں، اس سے اچھی نماز مجھے پڑھنی نہیں آتی، علمنی یا رسول اللہ، آپ مجھے سکھا دیں۔ تو آپ نے اس کو سکھایا کہ نماز اس طرح سکون کے ساتھ اس طرح آپ ادائیگی کریں، یہ والی غلطی آپ نہ کریں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سمجھ کر اس نے اپنی غلطی کو درست کیا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی چاہیے، ہماری مسجدوں کے اندر بچے آتے ہیں، بچوں کے حوالے سے دلوں کو نرم رکھیں، سینوں کو کھلا رکھیں، نہ ڈانٹیں بچوں کو۔ جو یہ بچے پچھلی صفوں کے اندر شور کریں گے، آج کل انہی بچوں نے اگلی صفوں کے اندر آنا ہے۔ اگر ہم نے بچوں کو مسجد دکھانی نہیں، مسجد کا ماحول نہیں دکھانا، کل یہ آج شور کریں گے، کل انہیں پتہ لگے گا اچھا ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ مسجد کے اندر جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے والد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، یہ شور نہیں کرتے، ایسے مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں۔ پہلے دکھایا تو جائے ماحول یہ۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کا معاشرے کی اصلاح میں بڑا بنیادی کردار ہے۔ مسجدوں کے اندر ہمیں ایسا ماحول بنانا چاہیے جو ایک سیکھنے اور سکھانے والا ماحول ہونا چاہیے۔ اور کسی بندے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، اور میں
نیگیٹو بات، منفی باتیں ہم لوگوں کی بڑی اچھال لیتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کسی سے اختلاف کریں سب سے پہلے ایک پازیٹیو بات کے ساتھ اس کو بات کا آغاز کریں کہ آپ کے اندر یہ بات اچھی ہے۔ کتنے نوجوان ہیں مسجد کے اندر نہیں آتے، آپ آئے ہیں، تو کتنے بندے یہ غلطی کرتے ہیں، آپ کے اندر تو یہ غلطی نہیں ہے۔ کتنے بندے بے نماز ہیں، آپ تو ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی نماز کے اندر یہ والی جو غلطی اس کو آپ درست کر لیں تاکہ نماز اور بہتر ہو جائے، تاکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ کے جو اصل مقصد ہے رب کی رضا وہ میں اور آپ حاصل کر لیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔